بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے اکنامک لاسز ڈیو ٹو فنجائی۔ فنجائی جو ہے وہ جہاں پر بہت سارے فائدے دیتی ہے، اس کے نقصانات بھی کافی سارے ہیں۔ تو سٹیپ بائی سٹیپ ہم پڑھتے ہیں کیا کیا نقصانات ہیں اور کون کون سی اسپیشیز جو ہیں وہ کس کس طرح سے ہمیں نقصان پہنچاتی ہے۔ فنجائی آر رسپانسبل فار مینی سیریس پلانٹ ڈیزیزز، بہت سارے پودوں میں یہ بیماریاں پیدا کرتی ہے، کیونکہ ہم نے پیچھے پڑھا کہ فنجائی جو ہے اس کے پاس ڈی کمپوزنگ انزائمز ہیں جو سیلولوز، لگنین اور ایون کہ کیوٹن جو کہ ایک ویکس ہوتی ہے۔ سیلولوز، لگنین کاربوہائیڈریٹس ہیں اور کیوٹن ایک ویکس ہے، اور کائٹن ایک کاربوہائیڈریٹ ہے، یہ کیوٹن ہے، کیوٹن ایک ویکس ہے۔ تو فنجائی کے پاس ایسے انزائم ہوتے ہیں جو سیلولوز، لگنین کو ڈائجسٹ کر سکتے ہیں، توڑ سکتے ہیں، کیوٹن کو بھی یہ ڈائجسٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے فنجائی جو ہے وہ پودوں میں بہت زیادہ بیماریاں پیدا کرتی ہے ایز کمپیئر ٹو بیکٹیریا۔ بیکٹیریا اتنی بیماریاں پیدا نہیں کر سکتے پلانٹس میں بیکاز دے ڈو ناٹ ہیو مچ انزائمز وچ ہیو دا ابیلٹی ٹو ڈائجسٹ سیلولوز اینڈ لگنین اینڈ کیوٹن۔ تو تمام ہی پودوں کو فنگس جو ہے وہ اٹیک کر سکتی ہے، انفیکٹ کر سکتی ہے، اور اس کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان ہوتا۔ پیچھے ہم نے پڑھا بیسیڈیو مائکوٹا میں کہ رسٹ اور سمٹ جو ہے وہ ویٹ کو نقصان پہنچاتی ہے، کارن کو، رائس کو، اور پھر اس کے جو سپورز ہوتے ہیں وہ بڑی دور تک ہوا سے پھیل جاتے ہیں۔ اتنا نقصان ہو جاتا ہے کہ ایک علاقے میں قحط کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے، اینڈ پیپل may have starvation to death of۔ اسی طرح پاؤڈری مائلڈیوز ہیں، یہ پاؤڈری مائلڈیوز جو ہیں یہ ویٹ کو، روزز کو اور گریپس کو یہ خراب کرتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ ویٹ اور گریپس جو ہیں وہ تو ہم ایز اے فوڈ مٹیریل یوز کرتے ہیں۔ ارگاٹ آف رے، جو کا آٹا جو ہے، جو ہوتی ہے اس سے لوگ بھی سورس آف کاربوہائیڈریٹس کے طور پہ یوز کرتے ہیں، تو جو کو خراب کر سکتی ہے۔ ریڈ راٹ آف شوگر کین، گنا جو ہے اسے ہم لوگ چینی بناتے ہیں جو کہ ہماری سویٹنر کی ضروریات پوری کرتی ہے، تو اسی طرح وہ شوگر کین بھی خراب ہوتا ہے، اس کی وجہ سے پوٹیٹو ویلٹ، آلو جو ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں، مرجھا جاتے ہیں۔ کاٹن روٹ راٹ، جو کاٹن کا پلانٹ ہے آپ کو پتہ ہے، ہم اس سے سیلولوز لیتے ہیں، فائبر بناتے ہیں، فائبر سے کپڑا بنتا ہے، اور اس کے جو بیج ہیں کاٹن کے ان سے ہم لوگ آئل نکالتے ہیں، اور آئل کو ہم لوگ ایز اے نیوٹرینٹ یوز کرتے ہیں خوراک کے طور پہ، تو اس کا نقصان کرتی ہے فنجائی۔ ایپل اسکیب، سیب کو خراب کرتی ہے۔ اسی طرح براؤن راٹ آف پیچز، پلم، ایپریکاٹ، چیریز، یہ سارے فروٹس ہیں جن کو یہ خراب کرتی ہے اور ہمارے کھانے کے قابل نہیں رہتے۔ یہ تو کچھ پلانٹس کی بات تھی۔ یہ سائڈ پہ ایک دکھایا ہوا ہے آپ کو پلانٹ، یہ کارن کا ہے، اسٹروبیلس ہے، سٹا ہے مکئی کا، اور اس میں جو ہے وہ سمٹ گرو کی ہوئی ہے، دیکھیں بلیک کلر کی۔ دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ ہیومنس کے حوالے سے ہے۔ فنجائی جو ہے انسانوں میں بہت ساری بیماریاں پیدا کرتی ہے، جیسے بہت کامن سی بیماری ہے رنگ وارم۔ رنگ وارم جو ہے یہ اسے ہمارے ایریاز میں دہتری بھی بولا جاتا ہے، اور یہ گول سی رنگ کی فارم میں اسکن کے اوپر انفیکشن ہوتی ہے، اور وہ پھر سپریڈ کرتی ہے، وہ رنگ بڑا ہوتا جاتا ہے۔ اس طرح ایتھلیٹس فٹ ڈیزیز، بہت ساری فنگس کی اسپیشیز ہیں جو زیادہ جاگرز پہنتے ہیں لوگ، ان کے پاؤں موائسٹ رہتے ہیں، اس وجہ سے جو انگلیوں کے درمیان جگہ ہوتی ہے وہاں پہ یہ گرو کر جاتی ہے، اور وہ پھر پاؤں خراب ہو جاتے ہیں، اسے ایتھلیٹس فٹ ڈیزیز کہتے ہیں۔ اسی طرح ہے کچھ اسپیشیز ہیں کینڈائڈا کی، کینڈائڈا جینس ہے، جیسے یہاں پہ ایک اسپیشی ڈسکس کی ہوئی ہے کینڈائڈا البیکنس، یہ ایک یونی سیلولر ییسٹ ہے، اور یہ ہیومنز میں جو سینسٹیو اور سافٹ پارٹ آف باڈی ہیں وہاں پہ انفیکشن کاز کرتی ہے۔ جیسے اگزامپل میں انہوں نے
اورل انفیکشن اور ویجائنل انفیکشن ڈسکس کی ہے. اور کینڈائڈا جو بیماری پیدا کرتی ہے اسے ہم لوگ کینڈائڈوسس کہتے ہیں. اس طرح نیکسٹ ڈیزیز ہے ہسٹوپلازموسس. ہسٹو اسٹینڈس فار ٹیشو، پلازموسس اسٹینڈس فار بریک ڈاؤن. تو اگر سیلز جو ہیں وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائیں کسی جگہ پہ تو وہ کنڈیشن ہوتی ہے ہسٹوپلازموسس. ہیومنز میں زیادہ تر لانگز میں ہوتی ہے اور اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ فنگل کے سپورز ہیں جو انہیل کر لیے جاتے ہیں. اب یہ آتے کہاں سے ہیں؟ پھر جو برڈز ہوتے ہیں وہ ڈفرینٹ جگہ سے فیڈ کرتے ہیں جب، تو فنگل سپورز بھی ساتھ ان کے فیسز میں آ جاتے ہیں. وہ جہاں پہ فیسز ڈرائی ہوتے ہیں، ہوا چلتی ہے تو اس سے سپورز جو ہیں وہ ہوا میں ڈسپرس ہو جاتے ہیں اور وہ سانس سے پھیپھڑوں میں چلے جاتے ہیں. لیکن اس کی جو مطلب ہے ہسٹوپلازموسس یہ زیادہ تر لنگس کو ہی متاثر کرتی ہے باڈی میں، اور بعض دفعہ جو ہے یہ فیٹل ثابت ہوتی ہے. ایک اسپیشی ڈسکس کی ہوئی ہے اسپیرجلس فیومیگیٹس. اسپیرجلس جینس سے ہے یہ پیدا کرتی ہے اسپیرجلوسس. لیکن یہ صرف ان لوگوں میں یہ بیماری پیدا ہوتی ہے جن میں امیونٹی کافی ویک ہو جاتی ہے. اسپیرجلس جینس کی بہت ساری اسپیشیز ایسی ہیں جو کینسر کازنگ کارسینوجینک ٹاکسنز بناتے ہیں، اور فنگس جو ٹاکسن بناتی ہے اسے مائکو ٹاکسن کہتے ہیں. مائکو اسٹینڈس فار فنجائی. اور جو ٹاکسنز بناتی ہے ان کا نام ہے ایفلاٹاکسنز. ایفلاٹاکسنز جو ہوتے ہیں یہ کارسینوجینک ہوتے ہیں. اس طرح اسپیرجلس کی بہت ساری اسپیشیز ایسی ہیں جو سٹورڈ ہمارے گرینز ہوتے ہیں جیسے پینٹس ہیں، کارن ہیں، ان میں بیماریاں پیدا کرتی ہے. اس کے علاوہ ایفلاٹاکسنز بعض دفعہ ملک میں، ایگز میں، میٹ میں جو ہے وہ پائے جاتے ہیں جو کہ کھانے سے کافی بیماریاں ہو سکتی ہیں، اسپیشلی کینسر. اسی طرح اگر آپ کو کوئی ایسی فوڈ انڈیکیٹ ہو جو کنٹامینیٹ ہو چکی ہے اسے اسی وقت ڈسکارڈ کر دینا چاہیے. ایک ڈیزیز ہے ایرگوٹزم. ایرگوٹزم جو ہے یہ کیسے ہوتی ہے؟ ہم لوگ بریڈ بنانے کے لیے ییسٹ کا استعمال کرتے ہیں. جو اسپیشی یوز ہوتی ہے وہ سیکرومائسس سروسائی ہے، لیکن بعض دفعہ وہ ییسٹ جو ہے اس میں کچھ دوسری اسپیشیز کا سپورٹس بھی شامل ہو جاتے ہیں. تو وہ جب پھر جو کے آٹے سے ہم لوگ بریڈ بناتے ہیں تو وہ بریڈ اگر کوئی کھا لے تو اسے وہ جو بیماری ہوتی ہے وہ ایرگوٹزم ہوتی ہے. باڈی میں ٹاکسنز چلے جاتے ہیں، زہریلے مادے چلے جاتے ہیں فنگس کے پیدا کیے ہوئے، جیسے نروس اسپیمز ہو سکتے ہیں، جھٹکے لگتے ہیں، کنولجنز بل پڑ سکتے ہیں، سائیکوٹک ڈیلیوژنز نفسیاتی مسائل ہو سکتے ہیں، ایون گینگرین ایک اسپیسیفک ڈیزیز ہے جی. گوشت جو ہے جسم کا وہ یعنی سافٹ ٹیشوز جو ہیں باڈی کے کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ ضروری نہیں مسل ہی ہوں، تو سافٹ ٹیشوز جو ہیں وہ گلنا شروع ہو جاتے ہیں اس میں گینگرین بھی پیدا ہو سکتی ہے. نیکسٹ پوائنٹ ہے سیپروبک فنجائی جو ہے وہ سیپروبک فنجائی کون سی ہوتی ہے؟ جو ڈیڈ اور ڈیکینگ آرگینک میٹر پہ فیڈ کرتی ہے. اگر کوئی لیونگ آرگنیزم ڈیڈ ہو جاتا، مر جاتا، تو اس کی باڈی پہ فیڈ کرنے والی فنجائی سیپروبک ہوتی ہے. یہ یوزفل تو ہے کیونکہ یہ ریسائکلنگ کرتی ہے، لیکن ہمارا ہر سال بہت سارا جو ہے نا، جو ہم لیونگ آرگنیزم سے سورسز جتنے بھی لیتے ہیں، جیسے فوڈ ہم لیتے ہیں، ووڈ لیتے ہیں، فائبر، لیدر، ان سب کا کافی نقصان کرتی ہے. دنیا میں ہر سال 15 سے 50% تک جو فروٹ ہے وہ ہر سال جو ہے وہ فنگل اٹیک کی وجہ سے ویسٹ ہو جاتا ہے. اسی طرح فنجائی جو ہے وہ ہمارے جو ٹمبر ہوتا، عمارتی لکڑی جو ہوتی ہے اس کو یہ خراب کرتی ہے. بریکٹ اور شیل فنجائی اس کو خراب کرتی ہے. تو ہر سال ہمارا کافی جو ہے وہ نقصان ہو جاتا ہے. اب پنک ییسٹ روڈوٹولورا جو ہے گروز آن دا شار کرٹنز، جو آبشاریں ہوتی ہیں اور مائس سرفیسز وہاں پہ گرو کرتی ہے کافی. پھر اس سے نا یہ ہوتا ہے کہ خوبصورتی بھی خراب ہوتی ہے کسی جگہ کے پارکس وغیرہ میں جو آبشاریں ہوتی ہیں.
تو یہ فنگس کے کچھ اکنامک لاسز تھے، جتنی بھی آپ نے پڑھی ہیں چیزیں ساری کی ساری جو ہیں وہ فنانشلی ہمیں کافی زیادہ لاسز کی طرف لے جاتی ہیں. تو یہ تھا لاسٹ ٹاپک 8 چیپٹر کا.